अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम कैपिटल व्यू के साथ मैं हूं नाहिद चौधरी। प्रोग्राम में बात करेंगे सबसे पहले जो इस वक्त सियासी फ़िज़ा हमें नज़र आ रही है और इसमें काफ़ी दिनों से हम जो गूंज सुन रहे हैं मुज़ाकरात की हुकूमत और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान। इत्तेहादी जमातों के ऑब्वियसली हुकूमत के साथ हैं, लेकिन अभी तक कोई हमें नज़र नहीं आ रहा कि ये ऊँट जो है किस करवट बैठेगा। कुछ क्लैरिटी नहीं आ रही, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से एक तरफ बताया जाता है कि कमेटी बना दी है बानी पीटीआई ने, लेकिन उसके बावजूद फिर जो तलखी नज़र आती है, जो धमकियां नज़र आती हैं, जो स्टेटमेंट्स नज़र आती हैं, उनसे लगता नहीं है कि उसमें कुछ संजीदगी हमें नज़र आएगी या वाकई उसका कोई आउटकम हो सकता है, कोई लॉजिकल इसकी एंडिंग हमें नज़र आती है। तो आज भी जब पार्लियामेंट में फ्लोर ऑफ द हाउस मुख्तलिफ लोग जब गुफ्तगू कर रहे थे, बड़े अहम पार्लियामेंटेरियंस, तो ख्वाजा आसिफ साहब ने भी इसी तरफ तवज्जो दिलाई। उन्होंने कहा कि सिविल नाफरमानी की तलवार आपने लटकाई हुई है और आप ये चाहते हैं कि मुज़ाकरात करें। जिस किस्म के बयानात आप दे रहे हैं तो ऑब्वियसली इस तरह से मुज़ाकरात जो हैं वो आगे नहीं बढ़ सकते हैं। और इसके अलावा ये भी वहाँ पर बात हुई कि ये नुकसान जो है हमारी इस जंग का, ये बड़ा एक सेंसिबल वैसे स्टेटमेंट है जो उन्होंने दी है। उन्होंने कहा कि हमारे आपस की इस जंग का नुकसान सरासर अवाम को हो रहा है, पाकिस्तान को हो रहा है। ये नहीं होना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि अवाम के बारे में, अपने मुल्क के बारे में सोचना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। बाकी सियासत भी चलती रहती है, तमाम तर मसाइल जो हैं वो हल हो जाते हैं। और अगर आप मुज़ाकरात के हवाले से संजीदा हैं तो फिर मेज़ पर बैठें, चीज़ों को तय करें। अब दूसरी तरफ अलीमा खान साहिबा की एक स्टेटमेंट आई है जिसमें उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब ने 7 निकात जो हैं वो वकला और मीडिया के सामने रख दिए हैं। अब 2 मुतालबात के हवाले से वो बात करती हैं कि वो हर सूरत मान लिए जाएं, वरना फिर तरसीलाते ज़र रोकने की कॉल दे दी जाएगी, जो सिविल नाफरमानी की और ओवरसीज़ के हवाले से बात की जा रही है। उन्होंने उसी को रिपीट किया है। अब वो 2 मुतालबात क्या है कि सियासी कैदियों की रिहाई की उन्होंने बात की है। दूसरा 26 नवंबर के वाक़यात की शफाफ तहकीकात की बात कर रहे हैं। जुडिशल कमीशन के क़याम का मुतालबा किया जा रहा है। अब जब पहले ही आप सोच लेंगे और मशरूत तरीके से चीज़ों को आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे तो कोई भी इंसान ये समझ सकता है कि शायद ये मामलात बहुत आगे तक नहीं बढ़ पाएंगे। लेकिन आज बहरहाल हमें कुछ थोड़ा सा महसूस हुआ, अपोजिशन और गवर्नमेंट के जो पार्लियामेंटेरियंस गुफ्तगू करते रहे पार्लियामेंट में, तो ये लगा कि शायद चीज़ें आगे बढ़ें। लेकिन हकीकत क्या है, हक़ाइक़ क्या हैं, इसके हवाले से प्रोग्राम में गुफ्तगू होगी। जो पैनलिस्ट मेरे साथ मौजूद हैं उनका इंट्रोडक्शन मैं आपसे कर रशीद साफ़ी साहब हमें ज्वाइन करें, शनीला अमार साहब प्रोग्राम का हिस्सा है, डॉक्टर फारूक आदिल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, हमायूं खान साहब हमें ज्वाइन करें। आप चारों को बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। साफ़ी साहब मैं आपकी तरफ आऊँगी। अब आपको क्या लग रहा है साफ़ी साहब, हम कई दिन से वैसे इस पर गुफ्तगू कर रहे हैं और मामलात आगे नहीं बढ़ रहे हैं। जब पहले दिन की ये खबर आई थी और ज़राए के साथ चलाई जा रही थी और बहुत सारे लोग श्योर थे कि ये मामला अब आगे बढ़ेगा, लेकिन तभी आप ये कह रहे थे कि नहीं, अभी तो अफवाहें हैं, अभी इसी में कोई सदाकत नज़र नहीं आ रही। अब कहाँ चीज़ें पहुँची हैं? शुक्रिया नाहिद, आपने तलवार का जिक्र किया तो ना खंजर उठेगा ना तलवार इनसे, ये बाजू मेरे आजमाए हुए हैं। तो एक तो इनका जो ये सिविल नाफरमानी की जो धमकी है, हाँ। और जो रेमिटेंस और तरसीलात ज़र की बंदिश की जो बढ़क है, मेरे ख़्याल में ये तो सिरे से मुमकिन ही नहीं है इन हालात में। देखिए, मैंने आपके प्रोग्राम में पहले भी, आपके सवाल की तरफ मैं ज़रूर आऊँगा, लेकिन पहले थोड़ा सा मैं तमहीद बांधना चाहता हूँ डॉक्टर साहब की इजाज़त से। क्यों, मेरी इजाज़त क्यों? नहीं, ज़रूरी होता है तो उस पर यह है कि ये जो बाहर से तरसीलात आते हैं, तरसीलात ज़र, ये नवाज शरीफ साहब के और शहबाज शरीफ साहब के अकाउंट पे नहीं आते। ये आपके प्रोग्राम में पहले भी मैंने गुजारिश की थी। ये जो बाहर हमारे जो कीमती सरमाया है, जो अपने घर बार को और अपने वतन को छोड़कर परदेश में जाकर जो मेहनत मजदूरी करते हैं, वो अपने फैमिलीज़ को सपोर्ट करने के लिए, अपने बेहतर मुस्तकबिल और अपने ख़ानदानों के बेहतर मुस्तकबिल के लिए वो बाहर की सख्तियाँ झील रहे हैं। तो उन्होंने अगर पैसे भिजवाने हैं तो वो ज़ाहिर है हुकूमत पाकिस्तान के ख़जाने में उन्होंने नहीं जमा करने होते हैं। उन्होंने अपने वालिदैन को, अपने अहले खाना को, अपने बच्चों को, अपने बहन भाइयों के लिए, उनके लिए पैसे भिजवाने होते हैं। तो वो तो पैसे ज़रूर भिजवाएंगे। हाँ, कुछ सरपेरे जो जिस तरह कभी हमने देखा कि नवाज शरीफ साहब की जो रिहाइशगाह लंदन
کے سامنے کچھ جو پاکستان کو بدنام کرنے والے عناصر ہے آئے روز پہنچ جاتے ہیں. اگر اس طرح کے کچھ جذباتی لوگ وقتی طور پر یہ کال اگر ہوتی ہے اور اس پہ عمل درآمد کرنے کے لیے وہ راضی ہو جاتے ہیں تو انہوں نے پھر بھی تو پیسے بھجوانے ہوں گے, لیکن وہ کیا کریں گے, غیر قانونی طریقہ اختیار کریں گے, قانون کو توڑیں گے, ہنڈی کے ذریعے انہوں نے پیسے بھجوانے ہیں. تو ایک تو پی ٹی آئی کو یہ سوچنا چاہیے کہ وہ اپنی قوم کو اور اپنے سپورٹرز اور اپنے حامیوں کو کیا سبق دینا چاہتے ہیں. دوسری بات سول نافرمانی کی جو بڑک ہے, جو ایک شوشہ ہے, وہ تو دور کی کوڑی ہے. سول نافرمانی کے لیے بہت بڑا جگرا چاہیے. ابھی یہ تو خود منت سماجت کر رہے کہ 9 مئی کے واقعات کے حوالے سے یہ کہہ رہے کہ ہماری جان چھوٹ جائے کسی طریقے سے, اور قیدیوں کی رہائی بھی آپ نے ہمیں یاد دلوایا کہ جو 2 بڑے مطالبات ہیں کہ قیدیوں کی رہائی بھی چاہتے. تو یہ دونوں چیزیں حکومت کے ہاتھ کی نہیں ہے, یہ عدالتی معاملہ ہے. ایک ہے انسدادی دہشت گردی کا معاملہ, وہ انسدادی دہشت گردی کی عدالتوں کے پاس ان کی وہ سارے کیسز لگے ہیں. عدالت آج چاہے تو یہ بری کروا دے, عدالت کے سامنے اپنا کیس مضبوطی سے لڑے اور اپنے تمام جتنے بھی 9 مئی کے ملوث افراد ہیں اپنے آپ کو بری کرے, ہم بھی ان کو جو بری سمجھیں گے. دوسرا جو قیدی ہے جو 25-24 نومبر کو قید جو پکڑے گئے ہیں, تو وہ ہے, یا 9 مئی کے الزام میں جو گرفتار ہے, وہ بھی عدالت کا معاملہ ہے. حکومت کا اس کا کیا لینا دینا. حکومت نے, اسٹیٹ نے تو اتنا ہی کیا تھا کہ اس وقت FIR لانچ کر دی تھی, اور اگر وہ FIR ہے اور اسٹیٹ کی جو ایک ایکشن تھا اگر غلط ہے تو عدالت میں جا کے ثابت کرے اور اللہ خیر صلی اللہ اپنے لوگوں کو رہا کرے. تو میرے خیال میں یہ دونوں مطالبات اگر ہوتے بھی ہے تو یہ چیزیں ماننے والی حکومت کے لیے نہیں ہے, اور حکومت ماننے پہ آمادہ ہو بھی جائے تو انسدادی دہشت گردی کی عدالت یا عدالت حکومت کے نیچے تو نہیں ہے. وہ ریاستی پیرالل ادارہ ہے. جس ایک اسٹیٹ کے حکومت کے سربراہ جس طرح شہباز شریف صاحب ہے, اسی طرح چیف جسٹس بیٹھے ہیں, ان کی نیچے پھر ہائی کورٹس بیٹھی ہیں, اس کے نیچے پھر لوور کورٹس بیٹھی ہے. وہ تو حکومت کے نیچے ہے ہی نہیں. حکومت تو کئی معاملات میں خود عدالت کو جواب دہ ہے. تو یہ تمام چیزیں میرے خیال میں معاملات کو مزید الجھا دینے والی باتیں ہیں. اس وقت پی ٹی آئی کے لیے دانش کا مظاہرہ یہ ہوتا کہ وہ غیر مشروط طور پہ مذاکرات کا رستہ ہموار کرتے اور بیٹھتے مذاکرات کے میز پہ. یہ بات کی باتیں ہوتی ہے. جب آپ شرائط لاگو کرنے کی پوزیشن میں آتے ہیں تو تب ہی آپ شرائط رکھتے ہیں, اور ایسے شرائط جو حکومت سے ریلیٹڈ ہو. آپ کہیں کہ خیبر پختونخوا کو اور پی ٹی آئی کی حکومت کو فنڈز نہیں مل رہی, آپ یہ کہیں کہ ترقیاتی PSDP میں جو پی ٹی آئی کو جو ہے, جو پی ٹی آئی کی حکومت جہاں پہ ہے یا جو ان کے اراکین ہیں ان کے لیے جو حکومت نے فنڈز ریلیز نہیں کی ہے یا ان کے ساتھ کوئی امتیازی سلوک کیا جا رہا ہے. جس صوبے میں ان کی حکومت ہے اس صوبے کے مسائل کو لے کے آئے حکومت سے کہے. اب عمران خان کی رہائی حکومت کے بس کی بات نہیں ہے, قیدیوں کے رہائی حکومت کی بس کی بات نہیں ہے, 9 مئی کے معاملات حکومت کی بس کی بات نہیں ہے. میرے خیال میں یہ صرف جو ہے وقت گزاری کا ہے. اصل معاملہ جو پی ٹی آئی کے اندر خود ہے کہ ان کو سمجھ نہیں لگ رہی کہ سیاست کس طرح کی جاتی ہے, آگے کس طرح بڑھا جاتا ہے. ان کی کسی پالیسی میں مستقل مزاجی نہیں ہے, ان کے ہر اقدام میں شدت پسندی کا عنصر نمایاں ہے. یہ میرے خیال میں جب اس سٹیٹ آف مائنڈ سے نہیں نکلیں گے تو ان کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا, اور ان کا نقصان تو ہوگا ہی ہوگا ناہید. لیکن جس چیز کی ہمیں فکر ہے, جمہور کو نقصان ہوگا, سوسائٹی کو نقصان ہو رہا ہے اور ہمارے معاشرت کو نقصان پہنچ رہا ہے, اس کی ہمیں فکر ہے. یہ بہت اہم چیز ہے. شنیل, اب یہ جو شدت پسندی ہمیں دیکھنے میں آتی ہے اور بہت عرصے سے ہم دیکھ رہے ہیں, کوئی نئی بات تو یہ ہے نہیں کہ چیزوں کو جس طرح سے آگے لے کر بڑھا جا رہا ہے, خود اپنے آپ کو اپنی پالیسیز کی وجہ سے پاکستان تحریک انصاف بند گلی میں لے کر آ گئی ہے. اب اگر آپ کو نکلنے کا کوئی راستہ نظر آتا ہے اور آپ کی شدت سے یہ خواہش ہے, اس وقت یہ خواہش ہے کہ مذاکرات ہو جائیں,
اس کے لیے پھر آپ کو غیر مشروع طور پر آنا ہوگا. یہ علیمہ خان صاحبہ نے جو آج شرائط رکھی ہیں اور 2 مطالبات خاص طور پر انہوں نے کہا کہ یہ ہر صورت مانے جائیں ورنہ پھر وہ دھمکی وہی سول نافرمانی والی ہے. کیا ان حالات میں آگے بڑھ سکتی ہے بات؟ دیکھیں ناہید پی ٹی آئی کے اندر نا کنفیوژن بہت زیادہ ہے. ایک تو جو ان کی باہر قیادت بیٹھی ہوئی ہے جن میں سے بہت سے لوگ اس وقت پارلیمنٹ کے اندر موجود ہیں وہ چاہتے ہیں کہ جو سیاسی شدت ہے اس کو کم کیا جائے اور ہم پارلیمنٹ کے اندر آئیں اور پارلیمنٹ میں مذاکرات کریں اور کوئی نہ کوئی اپنے لیے راہ نکالیں کیونکہ پارلیمنٹ کے اندر ہی سے ہی راہ نکلے گا. سیاسی جماعتیں آپس میں مل بیٹھیں گی مذاکرات کریں گی پھر ہی ان کو سپیس ملے گی. اگر یہ اسی طرح کا رویہ اپنائے رہیں گے کہ یہ دھمکیاں دیں گے ریاست کے اوپر اٹیک کریں گے تو پھر ان کی خیبر پختونخوا کی حکومت بھی جا سکتی ہے اور ان کے لیے مشکلات بہت زیادہ کھڑی بھی ہو سکتی ہیں جو کہ آلریڈی ان کے لیے کھڑی بھی ہیں. تو وہ تو چاہ رہے ہیں کوئی رستہ نکالے لیکن جو ان کے ایسے غیر سیاسی ایلیمنٹس ہیں نا وہ نہیں چاہ رہے کہ بات جو ہے وہ مذاکرات کی طرف جائے. اب آپ دیکھیں کہ جب بھی کوئی نہ کوئی معاملہ آگے چل رہا ہوتا ہے تو علیمہ خان کی طرف سے ایک بڑی سخت قسم کی سٹیٹمنٹ آ جاتی ہے جب بھی وہ مل کے آتی ہیں. اب وہ جب مل کے آتی ہیں کیا بانی پی ٹی آئی ان کو یہ میسج دیتے ہیں کیونکہ قیادت بھی ملنے جاتی ہے وہ باہر آتی ہے وہ کوئی اور بات کر رہی ہوتی ہے وہ مذاکرات کی بات کر رہی ہوتی ہے وہ مفاہمت کی بات کرتی ہے لیکن علیمہ خان آئیں گی تو وہ آ کے ایک بم پھوڑ دیتی ہیں آ کے کہ نہیں ہمارے یہ مطالبات ہیں ورنہ اس طرح ہو جائے گا ہم یہ کر دیں گے ہم وہ کر دیں گے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یا تو جو بانی پی ٹی آئی ان میں ابھی تک سیاسی میچورٹی نہیں آ رہی ہے وہ سیکھنا ہی نہیں چاہ رہے اور وہ چاہ بھی نہیں رہے ہیں کہ ہم کسی مفاہمت کے ذریعے رستہ نکال لیں. جو انہوں نے اپنی سیاست شروع کی ہوئے 1996 سے وہ اسی پہ شاید کاربند رہنا چاہتے ہیں اور وہ شاید یہی سمجھ رہے ہیں کہ جو انتشار اور فساد ہے میں اسی سے اپنے لیے جو ہے کوئی نہ کوئی اپرچونٹی نکال لوں گا. ایسا ہو نہیں سکتا. دیکھیں جس وقت سسٹم آپ کے ساتھ تھا اور آپ نے سول نافرمانی کی کال دی تھی تب بھی 1 ہفتے سے زیادہ آپ اس کو سسٹین نہیں کر سکے تھے. اب آپ جیل کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں آپ کی قیادت کافی زیادہ جو ہے وہ روپوش ہوئی ہے. جب آپ کال دیتے ہیں کسی احتجاج کی تو خیبر پختونخوا کے علاوہ آپ کو بندے کہیں سے میسر نہیں آ رہے ہوتے تو ترسیلات زر کی جہاں سے بات کی جا رہی ہے 70% تو عرب کنٹری سے آ رہے ہوتے جو 20-30% آپ کے یورپ سے لنڈن امریکہ سے آ رہے ہوتے ہیں ان میں بھی وہی لوگ ہیں جو اپنے گھر والوں کو سپورٹ کرے جو ہمیں بہت زیادہ ووکل نظر آتے ہیں نا سوشل میڈیا میں سے ان میں سے میجورٹی نے پاکستان کی نیشنلٹی سٹرنڈر کر دی ہوئی ہے امریکہ اور کینیڈا کی نیشنلٹیاں رکھنے کی وجہ کیونکہ آپ 2 نیشنلٹیاں رکھ سکتے ہیں. تو اگر ایسی کوئی کال دی بھی گئی تو اس کا سب سے زیادہ جو ہمیں نظر آئے گا وہ سوشل میڈیا کے اوپر نظر آئے گا. بڑے فیک اکاؤنٹس جو ہے وہ پروپیگنڈا کریں گے بہت سی ہمیں وہ میمز بنی نظر آئیں گی بہت سی وہاں پہ سرکولیٹ کیا جائے گا کہ ہم نے بائیک آؤٹ کر دیا ہم نے یہ چیز واپس کر دی میں نے آج پیسے نہیں بھیجے لیکن گراؤنڈ پہ وہ کام نہیں ہوتا ہوا نظر آئے گا. ان کے لیے راستہ یہی ہے جو آج رانا ثناء اللہ بھی یہ بات کہہ رہے تھے کہ ان کے ساتھ مذاکرات میں سب سے بڑی رکاوٹ ہی پی ٹی آئی بانی پی ٹی آئی ہیں. وہ بانی پی ٹی آئی جب تک اپنے لوگوں کو امپاور نہیں کریں گے کہ آپ جائیں جا کے مذاکرات میں بیٹھیں جا کے حکومت سے بات کریں کوئی راستہ نکالیں اس وقت تک کچھ نہیں ہوگا. اگر وہ کوئی بات کریں گے کوئی راستہ نکالیں گے وہ ویٹو کر دیں گے معاملات پھر وہی 0 کے اوپر آ جائیں گے. حکومت اگر چاہتی بھی ہے کچھ کرنا تو وہ بانی پی ٹی آئی کی جب تک مرضی نہیں ہوگی اس وقت تک کچھ نہیں ہو سکتا مذاکرات میں. تو اگر علیمہ خان باہر آ کے وہی اپنی بات دہرا رہی ہیں اور 1.5 اینٹ کی مسجد بنا رہی ہیں کہ 2 ہمارے مطالبات ہیں جو کہ رشید صافی صاحب نے بتا دیا ہے کہ وہ عدالتوں میں ہے بلکہ 9 مئی کا جو ہے جوڈیشل کمیشن بنانے والا معاملہ بھی آئینی بینچ کے پاس جا چکا ہوا ہے. اب اس میں بھی آئینی بینچ نے فیصلہ کرنا ہے حکومت کیا کر سکتی ہے کیونکہ جوڈیشل کمیشن تو انہوں نے بنانا ہے. تو بہتر یہی ہے کہ پی ٹی آئی کے جو بانی پی ٹی آئی ہیں وہ اپنے اندر لچک پیدا کریں اور مذاکرات پہ ہیں اسی میں ان کے لیے بھلائی ہے. اور اس میں پھر صرف ایک شخص نہیں بانی پی ٹی آئی کی رائے نہیں ہونی چاہیے سب لوگ آن بورڈ ہوں آپس میں بیٹھیں پہلے طے کر لیں چیزیں کہ ہم نے کس طرف جانا ہے اس کے بعد پھر آپ کا جو آپ کی کمیٹی ہے وہ آ کر کوئی واضح بتا سکتی ہے تاکہ حکومت بھی اس کے اوپر اپنی کمیٹی بنائے کوئی سب آگے لوگ ہی چیزیں کر رہے ہیں نا ایسا نہیں خان ہوتا. صاحب بھی سب لوگ ہیں ان کے لیے وہی ہے نا وہ اگر ویٹو کر دیں گے تو معاملات وہیں پہ ختم ہو جائیں گے نا. مسئلہ یہ ہے یہ خواجہ آصف صاحب نے بھی کہا. ویسے شیر افضل مربوط صاحب نے جب تھوڑا وہ طنز کیا تو آگے سے جو جواب دیا تھا خواجہ آصف صاحب نے ڈاکٹر صاحب میں آپ کی طرف آؤں گی انہوں نے کہا کہ جب آپ اپنے الفاظ میں زہر گھولیں گے تو پھر جواب میں شیرینی کیسے آئے گی. میں مذاکرات کا ماہر نہیں ہوں لیکن دونوں طرف اس معاملے کے ماہر لوگ موجود ہیں. آپ بیٹھیں اور بات کریں. تبدیلی ایسی آنی چاہیے کہ ایک اچھا ماحول بن سکے جس میں مذاکرات ہوں اور پھر معاملات آگے بڑھیں. تو بات تو اچھی کی ہے انہوں نے کہ ایک ماحول جو ہے نا وہ بہت ضروری ہوتا ہے مذاکرات کا. آپ تو وہ ماحول ہی نہیں بننے دے رہے پھر بات آگے کیسے بڑھے گی. شکریہ ناہید. دیکھیں آج بات اچھی کی وزیر دفاع نے خواجہ آصف صاحب نے
اور اچھی بات کی مروت نے بھی، اور مروت نے کہا کہ جی آئیں ہم اس کو کچھ ٹھنڈا کرتے ہیں، تو جس کے جواب میں جو چیئرمین تھے، آج اسپیکر نہیں تھے، یہ معاملہ گرم کس نے کیا تھا؟ قادر پٹیل صاحب، قادر پٹیل صاحب اور خواجہ آصف نے کہا کہ ہاں آج پہلی بار اس طرف سے ٹھنڈی ہوا آئی ہے۔ تو ایک بات تو یہ ہے، لیکن کیا مروت صاحب جو ہیں کیا پی ٹی آئی کے صحیح نمائندے ہیں، یہ ایک سوال ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ دو سٹیمز یا تین سٹیمز چل رہی ہیں پی ٹی آئی کے اندر۔ اچھا، اب آپ جو پی ٹی آئی کے جن لوگوں کو کہتے ہیں نا کہ ہارڈ کور اور ان کے کارکنان، آپ کبھی ان کے ساتھ کوئی تعلق بنا لیں، ان کے ساتھ بیٹھ کے سائیڈ لائن پہ دل کی بات شیئر کرنی شروع کریں ان کے ساتھ، تو کبھی کبھی وہ کھل جاتے ہیں۔ اب ان کا کہنا یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف میں چاہے مروت ہوں، چاہے عمر ایوب ہوں، چاہے اسد کیسر ہوں، آپ نام لیتے چلے جائیں، سارے نام، یہ سارے کے سارے بکے ہوئے ہیں، یہ سارے کے سارے پی ٹی آئی اور بانی پی ٹی آئی کے غدار ہیں۔ اچھا بھائی، یہ سب غدار ہیں تو کون وفادار ہے؟ دو وفادار ہیں، ایک علیمہ خان اور ایک وہ جو کمیونیکیشن کے مراد سعید، جو کہ غائب ہیں۔ ہاں، جو غائب ہیں۔ یہ دو وفادار ہیں۔ اگر خدا نخواستہ بانی پی ٹی آئی ریسٹور نہیں ہوتے، کوئی مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے، تو یہ ہیں ان کے جانشین۔ اب اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب بانی جو مراد سعید صاحب ہیں، آپ کو 9 مئی یاد ہے، اور ان کے میسیجز اور تقریریں بھی یاد ہیں کہ آپ کو راستہ جگہ بتا دی گئی ہے، آپ نے وہاں جا کے آگ لگانی ہے، آپ کو یاد ہے۔ اچھا، اب علیمہ خان کا بھی بتا، 26 نومبر پہ بھی اس کی ٹویٹر کی ٹویٹس دیکھ لیں مراد سعید کی، جی اس پہ، اور اب علیمہ خان کے آپ بیانات دیکھ لیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے، اگر آپ اعتماد کریں ان لوگوں پر، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بم پھوڑتی ہیں علیمہ خان آ کے، یا جو نشاندہی کرتے ہیں کہ فلاں جگہ جا کے آپ نے آگ لگانی ہے، وہ دراصل زبان کسی اور کی ہوتی ہے، بات بانی پی ٹی آئی کی ہوتی ہے۔ تو بانی پی ٹی آئی ابھی آپ کے ساتھ، یہ ہو سکتا ہے یہ لوگ تھک گئے ہوں، یا ہو سکتا ہے کہ جن کو غدار وہ کہہ رہے ہیں، ہو سکتا ہے کہ وہ کوئی عقل مندی کا راستہ اختیار کر کے پی ٹی آئی کو، اس ملک کو، جمہوریت کو بچانا چاہتے ہوں، کو بیچ کا راستہ نکالنا چاہتے ہوں۔ لیکن جہاں تک معاملہ بانی پی ٹی آئی کا ہے، وہ یہ نہیں کرنا چاہتے۔ اگر وہ یہ نہیں کرنا چاہتے تو پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ کیا کرنا چاہتے ہیں۔ تو اس سوال کا بہت مختصر جواب یہ ہے کہ وہ ایک تو 9 مئی کرنا چاہتے ہیں، ایک وہ 26 نومبر کرنا چاہتے ہیں، اور یہ صرف یہاں تک رکنا نہیں چاہتے۔ نہ 9 مئی ان کی ارادوں کو پوری تصویر ہے، اور نہ یہ دن ان کی پوری تصویر ہے۔ دراصل وہ اس ملک کو افراتفری کا شکار کرنا چاہتے ہیں، یہاں خرابی پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ بار بار جو وہ کوشش کرتے ہیں کہ پاکستان دیوالیہ ہو جائے، پاکستان کی معیشت کو دھکا دے کے وہ گڑھے میں گراتے ہیں۔ پاکستان کے ڈیفنس کے بارے میں وہ کہہ چکے ہیں کہ ہم ڈسمینٹل کر دیں گے آپ کے اثاثے جو ہیں ہمارے دفاعی۔ تو یہ کیا منصوبہ ہے؟ یہ وہ منصوبہ ہے جس میں پہلے عرب بہار کے نتائج سامنے آئے ہیں۔ آپ کو عراق نظر آ رہا ہے، آپ کو لیبیا نظر آ رہا ہے، آپ کو شام نظر آ رہا ہے۔ تو وہ اس طرح کے حالات پیدا کر رہے ہیں۔ یہ ایکسٹینشن ہے اسرائیل کی، اور یہ دنیا کا ایک منصوبہ ہے جس کے اندر یہ انسٹرومنٹل ہیں، یہ اس کے ایک کارندے ہیں، اس کے تحت یہ کام کر رہے ہیں، یہ اسی طرف آگے بڑھ رہے ہیں۔ نہ یہ اتنے احمق ہیں کہ ان کو سیاست نہیں آتی، نہ ان کو یہ پتہ نہیں ہے کہ جو کچھ وہ کر رہے ہیں اس سے کیا تباہی آئے گی، تو یہ سب کچھ جانتے ہیں اور ارادے کے ساتھ یہ سب کچھ کر رہے ہیں۔ تو اس میں ان کے 2 جانشین، ان تو نام سامنے آ چکے ہیں۔ تیسرا وہ ہوگا جو ڈپٹی اسپیکر تھے، قاسم سوری صاحب، اور علیمہ خان صاحبہ ہیں، اور مراد سعید صاحب ہیں۔ تو یہ ہے ان کا اصل چہرہ، یہ ہے ان کے اصل منصوبے۔ اب آپ اس میں مذاکرات، بیچ میں کوئی مراحل آتے رہیں گے، باتیں ہوتی رہیں گی، لیکن یہ حقیقت نہیں ہے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا ہمایوں خان صاحب، آپ کی کیا رائے ہے؟ بہت دنوں سے قیاس آرائیاں تو ہم سن رہے ہیں مذاکرات کے حوالے سے، کچھ ملاقاتوں کی خبریں بھی آ رہی تھیں آپس میں کہ شاید ہو رہی ہیں، یا صادق صاحب سے بھی کہا جا رہا تھا کہ وہ کوئی رول ادا کریں اس حوالے سے۔ آپ کو کیا لگ رہا ہے آگے؟ تھینک یو ناہید۔ میرا خیال ہے ساری باتیں جو سینئر پینلسٹ ہیں انہوں نے کی ہیں، اس میں جو
نقصان ہو رہا ہے وہ رشید صاحب نے 3-4 اس کی کیٹیگریز کی، لیکن میں اگر ایک اس میں اس کو ضم کر دوں تو ملک کا نقصان ہو رہا ہے اور کسی کا نہیں ہو رہا۔ بالکل صحیح۔ اب جو پالیسیز ہیں جو اپوزیشن کی طرف سے چل رہی ہیں اس میں یہ جو سول نافرمانی کا جو بار بار ذکر کیا جا رہا ہے، یہ ہم نے اس سے پہلے بھی دیکھا جب 126 دنوں کا دھرنا تھا، اس میں بجلی کے بل بھی چلائے گئے تھے، بالکل فرق کسی کو نہیں پڑا، نقصان اس وقت بھی ملک کا ہوا، چینی صدر کا دورہ لیٹ ہوا اور بہت ساری جو انویسٹمنٹ آنی تھی وہ ہوئی، سی پیک جو ایک بڑا تیزی سے چلنے کا منصوبہ تھا وہ سلو ہوا۔ نان دی لیس ابھی کی اگر آپ دیکھیں تو اس میں اب کمپیریزن یہ ہے کہ ایک سائڈ پہ اس وقت جو موجودہ گورنمنٹ کا سیٹ اپ ہے، جو کولیشن ہے، وہ بات کر رہا ہے میثاق جمہوریت کی، وہ بات کر رہا ہے میثاق معیشت کی، وہ بات کر رہا ہے کہ ملک کو آگے لے کے چلیں، اور مذاکرات کو وہ ویلکم کرنے کی بھی بات کر رہے ہیں کہ اگر آپ بات کرنا چاہ رہے ہیں تو ہم اس کے لیے سیریس ہیں، لیکن اس کا آپ کی طرف سے ہمیں نظر آنا چاہیے۔ آپ ایک سائڈ پہ دیکھیں، ہم افغانستان کا جب معاملات ہو رہے تھے تو اس وقت ہم تنقید بہت زیادہ کرتے تھے امریکہ کے اوپر کہ ایک سائڈ پہ وہ لڑائی کر رہا ہے اور دوسری سائڈ پہ وہ کہہ رہا ہے کہ جی گفتگو کریں۔ تو ایسے ہو نہیں سکتا کہ آپ ایک سائڈ پہ کنفرنٹریشن کی پالیسیز اپنائیں اور دوسری سائڈ پہ کہیں کہ آپ جو ہے نا بات کریں اور ملک کو آگے بڑھائیں۔ آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ ملک کو آگے بڑھانے کے لیے گیو اینڈ ٹیک کرنا ہے، کچھ چیزوں کے اوپر کمپرومائز کرنا ہے۔ یہ آپ ہی کی بات سے پھر یہ سوال نکلتا ہے کہ کیوں اس طرح سے کیا جا رہا ہے؟ اگر کنفرنٹریشن کی طرف آپ جاتے ہیں تو پھر obviously آپ کو پتا ہے کہ مذاکرات کا نتیجہ کیا ہوگا، بات آگے نہیں بڑھ پائے گی، اور دوسری طرف آپ کی اپنی خواہش ہے کہ مذاکرات ہوں، یہ پریشر بڑھانے کے لیے جی ایبسولوٹلی پریشر، اور میرا خیال ہے جو موجودہ جو اپوزیشن کا جو سیٹ اپ ہے وہ اگر سال 1.5 سال یا 2 سال سے وہ اگر وہ جیل میں ہیں کورٹ کے کیسز کی وجہ سے، ایک نہیں بے تحاشا کیسز کی وجہ سے، آپ اپنے ملک کی ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیں، اس میں آپ کے سابق وزرائے اعظم جو ہیں بے نظیر بھٹو صاحبہ سے لے کے پریزیڈنٹ زرداری جو تھے ان کو دیکھ لیں، 10-11 سال جیل میں رہے، یوسف رضا گیلانی رہے، اور ایک لسٹ ہے پوری جو ہے وہ ہمارے لیڈرز کی وہ رہی۔ جمہوریت کے جو ہے اگر اس کی آپ نے اس کو پروموٹ کرنا ہے تو بہت ساری مشکلات ہوتی ہیں، لیکن لگ یہ رہا ہے کہ یہ جو انہوں نے 15-16 مہینے یا 18 مہینے یا 2 سال یا 24 مہینے جو ہے اب وہ ان سے برداشت نہیں ہو رہا، وہ ایسی ٹیکٹکس کے اوپر آ گئے ہیں کہ جی ترسیلات زر روکی جائے گی، فلاں کیا جائے گا، IMF کو خط لکھے گئے، ہم نے وہ ساری چیزیں دیکھی۔ نتیجتاً کیا ہوا، آپ آج کے جو فگرز ہیں آپ نے شاید انٹروڈکشن میں بھی ذکر کیا، ہمارا جو اس سال کا ریونیو ہے ریمیٹنس کا، جو اس کا ابھی تک کا جو جولائی سے نومبر تک کا ہے، وہ جو ریشو بتا رہا ہے وہ یہ بتا رہا ہے کہ موسٹ لائکلی سال جب ختم ہوگا فسکل ایئر تو $35 ارب کی جو ہے وہ ریمیٹنس پاکستان میں آئیں گی۔ اس سال جو پچھلا سال گزرا ہے 30 ارب کی آئی ہیں، اس سے پچھلے سال 27۔ تو یہ ٹریجیکٹری بتا رہی ہے، سٹاک ایکسچینج کی طرف آپ کو پتہ چل رہا ہے، انٹرنیشنل آپ کی جو ہے، تو گورنمنٹ کی جو پالیسیز ہیں وہ بہتری کی طرف جا رہی ہیں۔ اپوزیشن اپنی جو ڈیسپریشن ہے اس میں ایسے اقدامات کر رہی ہے اور بے وقوفی میں، میں یہ سمجھوں گا کیونکہ ہم آپ کے پروگرام میں کئی دفعہ ذکر ہوا، ویژن جو لیڈرشپ کا ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ وہ اگلے 5-10 سالوں میں اپنے ملک کو، اپنی قوم کو اور اپنی جو عوام ہے اس کو کہاں دیکھتے ہیں۔ جو موجودہ اپوزیشن ہے وہ صرف پرسنل انٹرسٹ کو دیکھ رہی ہے کہ کسی طرح کیسز ختم ہو جائیں، ہم فلان چیزوں سے باہر آ جائیں، یہ ایسے ہو نہیں سکتا۔ اگر حکومت اس دباؤ کا شکار ہو بھی جائے تو کورٹس ایسے نہیں ہوں گی کہ کل آپ ان کو کہیں کہ آپ نکل کے باہر آ جائیں اور پھر وہ جو ہے دھرنے والی سیاست شروع کر دیں۔ ایسا نہیں ہو سکتا، بالکل ایسا نہیں ہو سکتا، اور پھر جب عدالت میں جو چیزیں ہیں جو کورٹ میں ہیں ظاہر ہے کہ وہیں طے ہو سکتی ہیں، جو صافی صاحب بھی بات کر رہے تھے کہ یہ حکومت کے بس میں یہ چیزیں نہیں ہیں جو اس وقت آپ مطالبات رکھ رہے ہیں۔ اگر آپ نے حکومت سے مطالبات رکھنے ہیں، آپ نے اگر ان سے مذاکرات کرنے ہیں تو پھر ایسے صافی صاحب مطالبات ہونے چاہیے، یہ ایسی چیزیں کامن کوئی ایسے گراؤنڈز ہونے چاہیے کہ جس پر بات آگے بڑھ پائے، لیکن آپ اس کی طرف نہیں جا رہے ہیں۔ اچھا صافی صاحب، ویسے ہر مرتبہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بانی PTI جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ میرے پاس کارڈز اور بھی ہیں، میں وہ استعمال کر سکتا ہوں۔ پچھلے دنوں بڑا وہ شور شرابہ ہوتا رہا کہ بڑا ایک اہم کارڈ استعمال کیا جائے گا، ویسے لیکن اوورآل جو مبصرین کی رائے ہے ان کے مطابق اب ختم ہو چکی، تمام کارڈز کھیل چکے ہیں۔ اب یہ جو ساری چیزیں ہیں یہ ڈسپریشن میں کی جا رہی ہیں، اپنی طرف سے دباؤ بڑھانے کی کوشش کی جا رہی ہے، لیکن اس کا خود ان کو نقصان اٹھانا پڑ رہا ہے۔ جو کارڈ کھیلے جا چکے ہیں ناہید، کسی ایک کارڈ کا نتیجہ ملک و قوم یا کم از کم PTI کے حق میں بہتر اگر نکلا ہو تو ہم کسی اور کارڈ کا بھی انتظار کر لیتے ہیں اور دیکھ لیتے ہیں کہ وہ کیا کارڈ اور کیا پتہ وہ پھینکتے ہیں۔ پتہ نہیں یہ کارڈ کہاں سے وہ اس کے پاس کوئی بورڈ پڑا ہوا ہے اور اس کو کاٹ رہے ہیں، مسلسل کارڈ بنائے جا رہے تاش کی گڈی بھی ختم ہو جاتی ہے نا، میرے خیال میں کوئی بہت بڑا خود ان کو فائدہ نہیں ہو رہا، عوام کو نقصان ہو رہا ہے، ملک کو نقصان ہو رہا ہے۔ جادو کے کارڈ سے اچھا جادو کے کارڈ ہوں گے شاید، ہاں ڈاکٹر صاحب بہتر سمجھتے ہیں ان معاملات کو۔
तो ज्यादा नहीं समझता। नहीं, वो उस मामले को ज़्यादा कोई भी नहीं समझता, चंद लोगों को छोड़ के। तो ये चीज़ें जो है देखिए, मुज़ाकरात के लिए एक माहौल होना चाहिए। सबसे exactly. पहले बायलाज बनते हैं और आप एक इन्वायरमेंट बनाते हैं। अगर आप सुलह की तरफ, मुफाहमत की तरफ जाना चाहते हैं तो पहले तो आपको तलखिया पहली फुर्सत में कम करनी पड़ती है। देखिए, मुझे पंजाब का कल्चर का डॉक्टर साहिबा, शनीला साहिबा और हुमायूं साहब ज़्यादा बता पाएंगे, और आप भी पंजाब से है, जनूबी पंजाब के कल्चर से। लेकिन हमारे पश्तून कल्चर में जब मुज़ाकरात या जिरगा या सुलह की बात होती है तो सबसे पहले क्या होता है, उसको हम तीगा कहते हैं, यानी सीज फायर। कि आपने मजीद जो भी आपकी सियासी लड़ाई हो, ज़मीन की लड़ाई हो, किसी मालियाती मसले की लड़ाई हो, आपने उस लड़ाई को उस जगह पे आपने रोक देना है। उसको हम तीगा रखना कहते हैं कबायली जुबान में। उसके बाद आपने फिर दोनों फरीकैन जो है एक बाइख्तियार सालिस को बनाते हैं कि आपको इख्तियार है, ये मसला आपके सामने फरीक 1 का भी है और फरीक 2 का भी है। ये अब आपने फैसला इसमें करना है और उसको बाइख्तियार बनाया जाता है। कबायली कल्चर में तो हत्ता ये तक होता है कि असलहा यानी AK-47 के लेवल तक दोनों फरीकैन से लिया जाता है। इसका मतलब ये है कि जो भी फरीक फिर फैसले को नहीं तस्लीम करता वो जब्त होता है और बाकायदा जुर्माना किया जाता है। तो चले, ये कबायली निज़ाम नहीं है, जमहूरी निज़ाम है, लेकिन जमहूर का भी मुज़ाकरात का एक तरीक़ाकार है। इस मुल्क में हमने मुज़ाकराती अमल देखे हैं। सही। PTM और हुकूमत के बीच में हमने मुज़ाकरात देखे हैं। इससे पहले MRD जितनी भी तहरीकें चली है उसका इख्तिताम जो है हमने देखा है कि मुज़ाकरात के तहत ही हुआ है। अब पहली फुर्सत में तो अडियाला के बासी ये बताए कि अलीमा खान बाइख्तियार है, कि बेगम बुशरा साहिबा बाइख्तियार है, ये जो शेर अफजल मरवत साहब जो आज तकरीर कर रहे थे उनके पास इख्तियार है, बैरिस्टर गौहर साहब बाइख्तियार है, अली अमीन गंडापुर के पास बाइख्तियार है। दूसरी तरफ तो हमें पता है कि एक प्राइम मिनिस्टर है और उनका काबीना है, कोई भी उसमें से जाके बैठ जाएगा और कमेटी बनाई जाएगी, कमेटी बन जाएगी, लेकिन इनकी तरफ से कौन होगा? अली अमीन और शेर अफजल साहब की बातचीत बंद है। गंडापुर साहब जो है असद कैसर साहब से नाराज है, असद कैसर साहब गौर खान साहब से नाराज है। बुशरा बीबी अलीमा खान की शक्ल नहीं देखना चाहती, अलीमा खान अब बुशरा साहबा को देखना नहीं चाहती। अच्छा, वहां पे एक फरागोगी नंबर 2 बेटी है, फरा गुजर, वो साहिबा जो है अपनी तौर पे वो भी मिशाल यूसुफजई साहब की साहिबा की अपनी एक किरदार है। फिर एक दूसरे साहब है बैरिस्टर सैब साहब, वो अपना राग अलापते हैं। मेरे ख्याल में तमाम चीजें जो है ये तजादात का एक ऐसा पलंदा है जिसकी खुद PTI को भी समझ नहीं है। हुकूमत बेचारी क्या करे, हुकूमत तो आज भी मुज़ाकरात पे बैठे, लेकिन बैठे तो किसके साथ बैठे? ये तारड़ साहब कल बात कर रहे थे वैसे असेंबली में, उन्होंने कहा कि जब 10 किस्म के लोग आएंगे और 10 बयानात देंगे तो आप खुद सोचें कि किसको सही समझा जाए, उसे चीज़ें कंफ्यूज होंगी, उलझेंगी, पेचीदगियाँ पैदा होंगी। अभी मुझे एक ब्रेक लेना है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो उसी पे गुफ्तगू होगी। अहमद, आपकी खाला आई है बेटे, बाहर आके सलाम कर लो। अभी नहीं मम्मा। अहमद बेटा, क्या हम कुछ बात कर सकते हैं? बेटा, वी हैव नोटिस आजकल आप बहुत ज़्यादा गेमिंग कर रहे हो। आई नो इट्स एक्साइटिंग, बट हम परेशान हैं। इट्स अफेक्टिंग यू।
आपका मूड, आपकी नींद, आपका होमवर्क सब डिस्टर्ब हो रहे हैं। मैं खेलता रहता हूँ, मुझे इतना मजा आता है कि मुझे टाइम का पता ही नहीं चलता। ओके, तो हम कुछ और फन प्लान कर लेते हैं। लाइक व्हाट? हाउ अबाउट आइसक्रीम एंड मूवी नाइट? यस, ओके। अपने बच्चों को इंटरनेट से मुतल्लिका बातचीत के अमल में शामिल करें और उनके लिए ऑनलाइन पेरेंटल कंट्रोल्स सेट करें ताकि उससे मुमकिना नुकसानदेह स्क्रीन टाइम कम हो और आप अपने बच्चों की ज़हनी सेहत का तहफ़्फ़ुज़ भी यकीनी बना सकें। प्रोग्राम में एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। मुज़ाकरात के हवाले से हम गुफ्तगू कर रहे थे कि ये ऊँट किस करवट बैठेगा, मामलात आगे बढ़ेंगे नहीं बढ़ेंगे। जब एक हमें माहौल ही नज़र नहीं आ रहा, एक ऐसा इन्वायरमेंट हमें नज़र आए तो तभी आप ये कह सकते हैं कि ये चीज़ें आगे बढ़ पाएंगी। लेकिन इसके लिए ज़्यादा ज़िम्मेदारी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ आयद होती है। शनीला, मैं आपकी तरफ आऊँगी। जो साफ़ी साहब गुफ्तगू कर रहे थे, इन्होंने बड़े अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया अपने पख्तून कल्चर के हवाले से। और ये ऑब्वियसली ये हर जगह पर ऐसा ही होता है कि जब आप मुज़ाकरात करना चाहते हैं, सुलह सफाई की तरफ जाना चाहते हैं, तो सीज़ फायर होता है। आप पहले अपनी जो तलखी होती है वो ख़त्म करते हैं, अपनी गुफ्तगू को बेहतर करते हैं। फिर ये है कि जो कमेटी बना दी गई है सिर्फ वही बात करे, इर्द गिर्द के लोगों के जो बयानात होते हैं वो सारी चीज़ों को ख़राब कर देते हैं, उससे मज़ीद मसाइल जन्म लेते हैं। अभी मुज़ाकरात शुरू नहीं हुए हैं और 10 किस्म के लोगों के बयानात आते हैं, आपको ये नहीं पता कि करनी किसके साथ है बात। तो फिर चीज़ें इसी तरह से। फिर एक बड़ा सवाल ये है कि अगर मुज़ाकरात हो जाते हैं, जो फ़ैसला किया जाएगा बानी पीटीआई उसको तस्लीम करेंगे? उनको कौन पाबंद करेगा कि इस फैसले को आप तस्लीम करें? नहीं, यही सबसे बड़ा सवाल है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि बानी पीटीआई सोच क्या रहे हैं, वो चाह क्या रहे हैं, वो उनकी सोच क्या है। अगर मुज़ाकराती कमेटी बन गई है, वो हुकूमत के साथ बैठ जाती है, कोई टी और सेट हो जाते हैं, किसी ना किसी कंक्लूजन पे पहुंच जाते हैं, बानी पीटीआई वहां से कह देते हैं कि नहीं मैं नहीं मानता इन मुज़ाकरात को, और वो बयान फिर बाहर आके अलीमा बीबी दे देती है कि जी बानी पीटीआई ने कहा मैं तो इन मुज़ाकरात को नहीं मानता। तो फिर उसकी क्रेडिबिलिटी क्या रहेगी? एक तो देखें इनके ऊपर प्रेशर है, जो जनरल रिटायर्ड फैज हमीद को चार्जशीट किया गया है, उसके बाद ही ये मुज़ाकरात की तरफ भागे हैं, क्योंकि उनको नजर आ रहा है कि हमारे लिए मुश्किलात बढ़ रही हैं, हमें भी आगे सजाएं मिलेंगी। लेकिन उस दूसरी तरफ ये प्रेशर भी बढ़ा रहे हैं कि नहीं मैं ये सिविल नाफरमानी की तरफ चला जाऊंगा, मैं बगावत की तरफ चला जाऊंगा। पहले ये अपने अंदर से कंफ्यूजन खत्म करें। किसी एक जो कमेटी बनाई गई है बानी पीटीआई का एक बयान आना चाहिए बाहर, चाहे वो सहाफियों को बुलाकर दें, चाहे वो अलीमा खान के जरिए दें कि ये कमेटी है, मैंने बना दी है, मैंने इनको इख्तियारात दे दिए हैं, ये मेरे बिहाफ पे जाके हुकूमत से मुज़ाकरात करें, जो बात भी ये करेंगे मैं उसके साथ एग्री करूंगा, तो फिर बात आगे बढ़ेगी। वरना फिर यही होता रहेगा, वो मुज़ाकराती टीम मुज़ाकरात खेलेगी, अलीमा खान बाहर आके कुछ और कह देगी, और जो उनका सपोर्टर है वो कंफ्यूज होगा और किसी को पता नहीं चलेगा कि असल में ये मुज़ाकरात की जो बेल है मैंडे चलेगी कि नहीं चलेगी। और फिर इस प्रैक्टिस का फ़ायदा भी शायद कोई नहीं होगा। अच्छा डॉक्टर साहब, ये आज जो गुफ्तगू कर रहे थे वज़ीर दिफा, उन्होंने कहा कि पारा चनार के वाक़े के हवाले से उन्होंने गुफ्तगू की, उसकी तरफ इशारा किया। उन्होंने कहा कि इसके इन हालात की ज़िम्मेदारी जो है वो सियासतदानों पर है, अपने इलाकों के झगड़े हल ना करना हमारी नाकामी है और सूबाई हुकूमत की ज़िम्मेदारी है कि वो अपने मामलात को बेहतर करे। इसी के साथ एक चीज़ और अगर जोड़ लें, आज भी हम देख रहे हैं कि इस्लामाबाद में कई जगहों पर रास्ते बंद थे, लोकल बॉडीज़ के हवाले से जो सारे इलेक्शंस हुए, इख्तियारात नहीं दिए गए, वो लोग अब इस्लामाबाद का रुख कर रहे हैं, अपनी सूबाई हुकूमत के खिलाफ एहतजाज हो रहा है। अच्छा देखिए, आज जो शेर अफजल मरवत की तकरीर थी ना कौमी असम्बली में, उसने ये कहा कि मैं अपने हल्का इंतखाब में नहीं जा सकता। क्यों नहीं जा सकते? इसलिए नहीं जा सकता कि वहाँ तो मगरिब के बाद टेररिस्टों का राज होता है, सूबाई हुकूमत की वहाँ कोई रिट नहीं है। तो अब ये उसके साथ उन्होंने एक चार्जशीट अपनी ही हुकूमत के ख़िलाफ़ आयद कर दी है। इसका मतलब ये है कि हुकूमत जो खैबर पख्तूनख्वा की है वो अपनी आइनी और कानूनी जिम्मेदारियाँ और वो जो आवाम की तरफ से उन पर जिम्मेदारी आयद होती है वो अदा करने को तैयार नहीं है। अब चाहे वो बल्दियाती नुमाइंदे हों जिन्हें फ़ंड नहीं मिल रहे तरक्याती और वो अपने हलकों में काम नहीं कर पा रहे, या जिन्हें कोई इख्तियार नहीं दिया जा रहा। आपको याद है ना, बानी पीटीआई कहा करते थे कि सबसे ज़्यादा इख्तियारात तो होने ही बल्दियाती इदारों के पास चाहिए, जब हमारी हुकूमत आएगी तो हम ये करेंगे। लेकिन हुआ क्या,
جب حکومت آئی تو سب سے پہلے پنجاب کے بلدیاتی ادارے توڑ دیے جو بحال نہیں کیے جا سکے. عدالت نے حکم دیا تو بھی بحال نہیں کیے. تو اور یہ دوسروں کو کہتے ہیں کہ عدالت پہ عمل نہیں کرتے. تو نہ یہ ان کو کوئی اختیار دینا چاہتے ہیں, نہ اپنی ذمہ داری پوری کرنا چاہتے ہیں, نہ امن و امان قائم کرنا چاہتے ہیں. یہ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ یہ وہ کرنا چاہتے ہیں جو میں نے آپ کو ابھی بتایا. وہ صرف فتنہ و فساد پیدا کرنا چاہتے ہیں, اور وہ ایجنڈا اس کی آنرشپ کہیں باہر ہے, یہاں نہیں ہے. اور آپ کو جب تک بانی پی ٹی آئی خود نہیں بات کرتے, علیمہ خان وغیرہ کوئی معنی نہیں رکھتا, بانی پی ٹی آئی کہیں, ایک ریٹن سٹیٹمنٹ جاری کریں, اور ان کا ٹویٹر مسلسل کام کر رہا ہے, اس پہ سٹیٹمنٹ دیں, اور میڈیا ان سے ملتا ہے کورٹس میں, تو اس موقع پر اس پہ بات کریں کہ میں مذاکرات کرنا چاہتا ہوں. پھر دیکھتے ہیں کیا. اگر وہ مذاکرات پہ آتے ہیں تو آپ کو یاد ہے کہ 1977 میں جب مذاکرات ہوئے تو وہ سارے لیڈر جیل میں تھے, تو اس کا انتظام ہو سکتا ہے, لیکن آپ بات تو کریں. ٹھیک ہے, اسی حوالے سے میں چاہتی ہوں ہمایوں خان صاحب آپ بھی اپنا ٹیک دے دیجیے گا. یہ جو صوبائی حکومت کی ذمہ داریوں پر بات ہو رہی ہے, اور اسلام آباد میں آج ہم یہ سمجھے پتہ نہیں پھر دوبارہ کوئی دھرنا ہے, کیا ہونے جا رہا ہے. پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے ہوتا ہے, لیکن وہ پتہ چلا کہ آج ان کے خلاف ہی احتجاج ہو رہا تھا کہ نہیں دیے جا رہے اختیارات. دیکھیں انفارچونیٹلی جو ہم نے پچھلے چند مہینوں میں یا بلکہ چند سالوں کی اگر ہم پالیٹکس دیکھیں تو اس میں پالیٹکس آف ایجیٹیشن اور پالیٹکس آف وائلنس جو ہے نا, جس کو دور کرنے کے لیے, جس کی سارے ہم مل کے کوششیں کر رہے ہیں کہ کسی طرح جو ہے کمپرومائز ہو جائے, کسی طرح مل بیٹھ کے معیشت اور جو ہے ہماری جو اس کو آگے لیں, تو وہ ہمیں وہاں نظر نہیں آ رہی. پی ٹی آئی کی اگر آپ گورنمنٹ دیکھیں, یہ ان کا تیسرا ٹینیور ہے وہاں پہ. دہشت گردی جو اس وقت ملک کا ایک بہت بڑا ناسور بن کے دوبارہ ابھر رہا ہے, وہاں پہ ان کی پولیس نے کام کرنا چھوڑ دیا ہے. بہت سارے ضلعوں میں ان کی اپنی سٹرائکس چل رہی ہیں. تو یہ آپ کو گورننس کا ایک سب سے بڑا سٹرکچر جو ہے سامنے نظر آ جاتا ہے کہ آپ وہ کر کیا رہے ہیں. مثالیں وہ 1000 دیں گے اور آرگومنٹس کر لیں گے, پوائنٹ یہ حقیقت آپ کو نظر آ رہی ہے اور دنیا اس پہ بول رہی ہے کہ آپ نے ابھی تک پولیس ریفارمز کیوں نہیں کی جس کے اوپر آپ 3 ٹرمز میں بیٹھے. توجہ کہیں اور ہے نا, صرف ان کے کانسیپٹ میرے مطابق ان کے کانسیپٹ بڑے کلیئر ہیں اور وہ کانسیپٹ غلط ہیں, ملک کو آگے لے جانے والے نہیں ہیں. اس میں ہمارا فائدہ ہے. انفارچونیٹلی اچھا وقت بہت کم ہے, سوری ہمایوں صاحب اس پر آپ زیادہ بات نہیں کر پائے. میں چاہتی ہوں کہ مختصراً ہم یہ بات کر لیں کہ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ 3 روزہ دورے پر 18 دسمبر کو مصر جائیں گے. ہم obviously کل اس پر زیادہ ڈیٹیل میں بات کریں گے. ابھی جو بتایا جا رہا ہے وزیر اعظم صاحب جا رہے ہیں قاہرہ میں منعقد ہونے والے D8 ممالک کے 11ویں اجلاس میں, اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار صاحب جو ہیں وہ 18 دسمبر کو D8 وزراء کونسل کے 21ویں جو اجلاس ہے اس میں شریک ہوں گے. وہ روانہ ہو چکے ہیں. اس کے مقاصد کیا ہے, میں یہ چاہتی ہوں کہ میں اپنے پینلسٹ جو ہیں ان کی رائے اس پہ لے لیتی ہوں. صافی صاحب وقت بہت کم ہے, ذرا اس پہ تھوڑی روشنی ڈالیں. D8 جو ہے ترقی پذیر ممالک کا انتہائی اہم تنظیم ہے. اس میں آپ جانتی ہے کہ کوئی 2.25 ارب سے زائد کی آبادی کے ممالک کے حامل کی یہ تنظیم ہے, اور اس دفعہ نوجوانوں کی پر انویسٹمنٹ اور جو چھوٹے کاروبار ہے ان کی ترقی کے حوالے سے یہ جو 8 بڑے ڈیولپمنٹ کنٹریز ہے جس میں پاکستان, ملیشیا, بنگلہ دیش اور ایجپٹ جیسے ممالک شامل ہے, تو یہ دیکھیں گے کہ مستقبل میں ہم ترقی پذیر ممالک سے کس طرح ترقی یافتہ ممالک کا سفر طے کر سکتے ہیں. اور پاکستان کا کردار اس تنظیم میں ہمیشہ نمایاں رہا ہے. وزیر خارجہ اور وزیر اعظم کی شرکت اس بات کی غمازی کرتا ہے کہ پاکستان اس تنظیم کو کس قدر اہمیت دیتا ہے, اور ہمیں یہی امید ہے کہ یہ تنظیم ماضی کی طرح ترقی پذیر ممالک کے لیے کوئی اچھا روڈ میپ وضع کرنے میں کامیاب ہوگی اس دفعہ کا جو سمٹ ہے. ٹھیک ہے شنیلا, اس دفعہ جو تھیم بتایا جا رہا ہے وہ نوجوانوں پر سرمایہ کاری کرنا. ہمارے پاس نوجوانوں کی تعداد بہت زیادہ ہے, کیا افادیت دیکھ رہی ہیں اس کی؟ دیکھیں ناہید, پاکستان کے اندر نا اس کی ضرورت کو سب سے پہلے 2014 میں جو تھا محسوس کیا گیا تھا, اور اس وقت جو ہماری منسٹر تھی آئی ٹی کی انوشا رحمان, انہوں نے آئی ٹی منسٹری کے اندر ایک پروگرام شروع کیا تھا ڈی جی اسکلز. اس کا کام ہی یہی تھا کہ آن لائن جو ہمارے نوجوان ہیں, جو گھروں میں بیٹھی ہوئی خواتین ہیں, وہ آن لائن جو ان کو ٹریننگ دی جائے گی, ان کو ویب ڈیزائننگ سکھائی جائے گی, ان کو ایس ای او کا ہوگا, کریٹیو رائٹنگ وغیرہ, فری لانسنگ, یہ سب سکھایا جائے گا. اور اس کا مقصد یہی تھا کہ وہ گھروں میں بیٹھے اور آئی ٹی کو پروموٹ کریں, اور اس کے ذریعے ایک تو یہ ہوگا کہ ہماری ایکسپورٹ بڑھے گی, ترسیلات زر بھی ہماری وہ بڑھیں گی, اور ہمارا جو ایک بڑی تعداد ہے جن کو نوکریاں نہیں ملتی وہ گھر بیٹھ کے پیسے کمائیں گے. تو اس ضرورت کو سمجھ لیا گیا تھا. اب جب ہم یہ قاہرہ کے اس میں جائیں گے تو پاکستان میں وقتاً فوقتاً سمٹ ہوتی
होते रहते हैं, इससे भी हम फायदा उठाएंगे। जो हमारे स्टार्टअप्स हैं ठीक है। उनके लिए होगा कि अपने प्रोडक्ट्स बेच सकेंगे, सरमायाकारी आएगी, SMEs को इसमें फरोग दिया जा रहा है। entrepreneurship जी सबको ठीक है। मौका डॉक्टर मिलेगा। साहब, डॉक्टर साहब, देखिए, अब जो बुनियादी बातें तो ये कर दी हैं, और बाकी आपको पता है हुमायूं खान साहब का ये पसंदीदा मौजूद लेकिन है। अब वक्त नहीं मैं है। सिर्फ 30 सेकंड आपके पास। सिर्फ इतनी बात कहूँगा कि कॉन्फ्रेंसेस में जाना, इस मौके पर रिश्तों को ताज़ा करना, मुशावरत करना, ये बायसे बरकत भी है, तावन भी बढ़ता है इससे, और इससे नए रास्ते भी खुलते हैं आप मुशावरत के ज़रिए से। तो ये बहुत अच्छी बात है, आपको जाना चाहिए और नए रास्ते और नए तसव्वुरात को अमली जामा पहनाना चाहिए, ये बहुत अच्छी बात है। ठीक है, हुमायूं साहब। मेरा ख्याल है पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा अहमियत का हामिल है कि हमारे जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ डिप्टी प्राइम मिनिस्टर और फॉरेन मिनिस्टर वो जो जा रहे हैं, इसमें उनकी जो साइड लाइन पे जो है बांग्लादेश, इजिप्ट, इंडोनेशिया, ईरान, मलेशिया, टर्की, नाइजीरिया, साउथ एशिया, ईस्ट एशिया और जो है अफ्रीका के ममालिक के साथ जो है पाकिस्तान बहुत सारी ऐसी तंजीमों का हिस्सा है जिसमें ये सारे ममालिक हैं। 250 मिलियन की आबादी का मुल्क है। क्लाइमेट चेंज के साथ हम जो करने की बात कर रहे हैं, कनेक्टिविटी का हम जिक्र कर रहे हैं, तो बहुत सारे ममालिक जो हैं वो हमारे नेबरिंग या नियर या थोड़े से करीब नेबरहुड के अंदर हैं। तो मेरा ख्याल है इस ट्रिप का मैं जो एक क्रक्स अभी तक जो है, अभी जब मीटिंग्स होंगी तो हमें पता चलेगा, लेकिन वाहिद अगर हम देखें तो इट्स अ बिग फॉरेन पॉलिसी सक्सेस, जिसमें फॉरेन मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर दोनों ने अहमियत दी इस तंजीम को जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट और इकोनॉमिक इंटीग्रेशन के ऊपर बेस करती है। तो आपको अच्छे नतीजे जो हैं आने वाले दिनों में नजर आएंगे। और ख़ास तौर पर जैसे नौजवानों के हवाले से सरमायाकारी ये एक बड़ा ज़बरदस्त किस्म का थीम है इस मरतबा का। SMEs को फ़रोग़ देना, ऑब्वियसली ये सब चीज़ें जो हैं हम इससे डायरेक्टली फ़ायदा उठा सकते हैं पाकिस्तान एक छोटा सा जी, डॉक्टर मुख्तसर। साहब ने कहा कि आमदोरफ्त होनी चाहिए, तो पश्तो का एक टपाई मीना पतलोरत हो जाती गी कलर आजा कल अब मतलब भी समझा दीजिए जल्दी से। आमदोरफ्त बहुत ज़रूरी है, इससे मोहब्बत बढ़ती है, लिहाजा ये सिलसिला जारी रहे। उम्मीद है बाहर रखें। चलें, व्यवस्था रहे। उम्मीद है वहाँ लग चलें। बहुत शुक्रिया रशीद साफ़ी साहब, शनीला अमार साहबा, डॉक्टर फारूक आदिल साहब और हुमायूं खान साहब मेरे साथ मौजूद थे। आप चारों हज़रात का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया। कल इंशाल्लाह दोबारा आपसे मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। दुरुस्त हर वक्त बर वक्त।